السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے خبر و نظر اور میں ہوں آپ کا میزبان اسفر امام۔ حالات حاضرہ کے اس پروگرام میں جہاں ہم سیاسی امور پر گفتگو کرتے ہیں، وہاں ہم سماجی اور معاشرتی اس مسائل کو بھی زیر غور لاتے ہیں۔ خصوصی طور پر اوورسیز پاکستانیز اور ساؤتھ ایشیا کے جو لوگ ہیں جو یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ان کے مسائل کو بھی زیر غور لاتے ہیں۔ ناظرین، میرے پاس میرے ہاتھوں اس وقت ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام ہے بلونگنگ، اور اس کی مصنفہ ہیں سمیم علی۔ یہ کتاب ایک 13 سالہ اس بچی کی کہانی ہے جو پاکستانی نژاد برطانوی بچی ہے، اور اس کی 13 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی گئی۔ ظاہر ہے یہ شادی اس کی مرضی کے مطابق نہیں کی گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو مسائل پیش آئے، اس بچی نے اپنے ان تجربات کی روشنی میں ایک تحریک شروع کی، جس کے نتیجے میں یورپ میں، برطانیہ میں ایک لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی، اور خصوصی طور پر ساؤتھ ایشیا کے لوگ جو کہ یورپ اور امریکہ میں آ کر آباد ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہوا کہ وہ کس طرح اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھیں، اور ان کے درمیان جنریشن گیپ کس طرح کم ہو سکے، اور یہ جو جبری شادی اور گھریلو تشدد کے واقعات ہیں اس کو کم کیا جا سکے۔ یہ اس کتاب کی مصنفہ اتفاق سے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سمیم علی، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ ہی اسی تحریک میں شامل ہمارے ساتھ ایک اور برطانوی خاتون ہیں یاسمین علی بھی، اور سمیم دونوں اس وقت اقوام متحدہ کا ایک اجلاس ہے، کمیشن برائے ویمن اسٹیٹس، کمیشن آن ویمن اسٹیٹس، جو اجلاس ان دنوں جاری ہے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی عمارت میں۔ اس اجلاس میں برطانیہ کی نمائندگی کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہیں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ایک مہمان ہیں محسن ظہیر، یہ معروف صحافی ہیں یہاں کے، اور خاص کر یہاں کے جو سماجی مسائل ہیں، کمیونٹی کے جو سماجی مسائل ہیں اس پر ان کی نظر ہے۔ آج ہم اس کو گفتگو کریں گے کہ پاکستان سے جو لوگ نکل آتے ہیں یورپ اور امریکہ میں، اور اس نئے معاشرے میں جو لوگ آ کر آباد ہوتے ہیں، انہیں کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مسائل سے وہ کس طرح نپٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ میں جو لوگ آ کے آباد ہوئے، خصوصی طور پر برطانیہ میں، ان کا ایک ایکسپیرینس زیادہ ہے، کیونکہ ان کی آبادی زیادہ طویل عرصے سے وہاں پہ ہوئی ہے، یعنی بہت پہلے وہ لوگ پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے دیگر ممالک سے وہاں سے ہجرت کر کے برطانیہ میں آ کر آباد ہوئے۔ تو ان کے مسائل جو ہیں انہوں نے اس سے نپٹنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، ان کے تجربات سے یہاں امریکہ میں مقیم جو کمیونٹی ہے اس کو بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی موضوع پہ ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں ان مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس اپنے پروگرام میں، اور میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ یہ ایک آپ نے کتاب لکھی ہے بلونگنگ، اس کی کتاب لکھنے کا محرک کیا تھا، وجہ کیا تھی آپ نے، کہ اور کن حالات میں یہ کتاب لکھی؟ اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کتاب کے کوئی 7 بین الاقوامی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ جی ہوئی ہے۔ میں پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فورس میرج میں اور ارینج میرج میں بہت فرق ہے۔ جو ارینج میرجز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکے سے پوچھتے ہیں اور لڑکی سے پوچھتے ہیں، اور وہ ہاں کرتے ہیں کہ ہے نا، وہ خوش ہوتے ہیں شادی کے لیے۔ اور جو ہوتی ہے فورس میرج، وہ پیرنٹس جو ہے نا وہ پوچھتے نہیں ہیں، وہ زبردستی شادی کر دیتے ہیں۔ اور میں نے اپنی سٹوری میں نے اس لیے لکھی ہے کہ میں دکھانا چاہتی ہوں کہ فورس میرج کے میری ہوئی تھی when I was 13، تو فورس میرج ہونے کے باوجود بھی ہے نا سروائیو تم کر سکتی ہو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی زبردستی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ اپنی لائف کو وہ بھول جاتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کروں اب۔ تو ہے نا میں نے اس لیے لکھی ہے کہ لڑکیوں کو میں ذرا انسپریشن دینا چاہتی تھی، کیونکہ ان دی UK ساؤتھ ایسٹ ایشین لڑکیوں جو ہوتی پاکستانی لڑکیوں، وہ سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ۔ اچھا، آپ کے پاس میری اطلاع یہ ہے کہ صرف 2011 اور 12 کے درمیان جی برطانیہ میں فورس میرج کے جو کوئی واقعات ہیں، کوئی مور دین 2000 اس کو ریکارڈ کیے گئے ہیں،
اور میں یہ بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو بھی کہ فورس میرج کی تو خود آپ کے مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. جب تک آپ کی مرضی نہ ہو اس وقت تک شادی کی اس کی اجازت نہیں دیتا. ظاہر ہے اس کو ہم فورس میرج کو اپنے معاشرے سے ہم لنک نہیں کر سکتے. معاشرے میں جہاں بہت ساری اچھائیاں ہیں وہاں پہ کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں. ان خرابیوں کو وہ ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے. اور آپ نے اسی کو سلسلہ شروع کیا ہے. آپ نے کس طرح سے مہم شروع کی ہے کہ آپ اس کے نتائج کیا نکلے؟ جی ان دی یو کے وہاں پہ ایک یونٹ وہاں پہ بنا ہوا ہے فورس میرج یونٹ. وہ نا امریکہ میں نہیں ہے. فورس میرج یونٹ وہاں پہ بنا اور پھر ہے نا اس کے بعد ہی وہ ہے نا اویئرنیس شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے پہلے وہ جتنے بھی آفیسرز اور سروسز کو ہم نے اویئرنیس دلائی. اب ہم 10 سال کے بعد ہم ہے نا اسکولز میں پہنچے ہیں. اسکولز میں ہم اویئرنیس کراتے ہیں. اب بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ ہے نا بولو تم اپنے گھر کے اندر شادی کی بات کرو. بیکاز ہے نا یہ ایک ہے کہ ہے نا ہماری فیملیز کے اندر بھی نہیں وہ نا شادی کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. وہ بچوں کو پاکستان یا انڈیا لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پھر پتہ چلتا ہے بچوں کو کہ ہماری تو شادی ہونے والی ہے. اور ہم ان کو نا امپاورمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ ہے نا شادی کی باتیں کیا کرو. اور پیرنٹس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ باتیں تو کرو اپنے بچوں کے ساتھ شادی کے بارے میں. تو ہے نا this is what we're doing in the UK at the moment. تو ہے نا UK is on the ball when it comes to forced marriage now. لیکن ہے نا وہ یہاں پہ ابھی ہڈن پرابلم ہے امریکہ میں نا. تو ہے نا اچھا آپ یہاں گفتگو میں آپ کو شامل کرتے ہیں. یاسمین آپ بتائیے کہ آپ دونوں کو کیا وجہ تھی کہ اقوام متحدہ کے یعنی UN کے اس کمیشن کے اجلاس میں بلایا گیا؟ کیا خصوصی بات ہے کہ آپ نے اویئرنیس پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے انفارچونیٹلی وکٹمز اینڈ سروائیورز ایز ویل. لیکن آلسو پیشن, کیونکہ میری نظر میں اگر ہم اپنی کہانی نہ سنا سکیں, ہم اپنے یعنی کہ 20 years ago لائک امریکہ ابھی یہاں میرے خیال میں اسی طرح ہو رہا ہے کہ ایوری تھنگز پشڈ انڈر دی کارپیٹ. 20 years ago یہی ہو رہا تھا UK میں بھی. بٹ اوور دی ایئرز جیسے میں اور سمیم ہم جیسے لوگ بول پڑے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں یہ جیسے آپ نے کہا ہے اٹس ناٹ پارٹ آف آور ریلیجن, اٹ از اینڈ اٹس رانگ, اٹس ابیوز. اور یو نو ویو اسٹارٹڈ اسپیکنگ اپ اینڈ ٹو انسپائر باقی لوگوں کو بھی. اور ساتھ میں جو اچھی بات یہ ہے کہ کافی لوگ UK میں جیسے سمیم نے کہا ہے کہ اویئرنیس کافی ہو گئی ہے. یعنی کہ UK کی گورنمنٹ بھی اور جو انڈیویجولز ہیں جو پاکستانی وہاں آئے ہوئے ہیں, دے ہیو ایکچولی بین اویئر آف دس. یہ ہے ایک ایشو جس پہ ہم ڈیل کر رہے ہیں. انوالومنٹ ہو رہی ہے. جیسے 2 ہفتے پہلے 1 بلین پوسٹ کارڈ کمپین تھی جہاں مسجدوں میں جا کے نا لوگوں نے وہ پوسٹ کارڈ دیے, پریز پہ کیے, اور فرائیڈے پریز پہ بھی, کہ یہ it is against Islam, it is against religion as well. It's not you know forced marriages, جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ it's not part of our religion as such. So that is a benefit, a positive thing. اسکولوں میں جا کے ہم بات چیت کرتے ہیں, وہ بھی پازیٹیو ہے. You know to give the opportunities to children to talk, and parents جو ہے نا وہ بھی اویئر ہو گئے ہیں کہ واقعہ اسٹل دز اے لانگ مطلب ہے نا جرنی ہے. یعنی کہ اچھا یہ بتائیے کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات تو کیا صرف پاکستانیوں میں ہم زیادہ سے زیادہ محسوس کرتے ہیں؟ کہ آپ بتائیے گا کہ پاکستانیوں میں واقعات زیادہ ہیں فورس میرج کے, اور آپ ساتھ ہی فورس میرج کے علاوہ آپ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کو بھی ایڈریس کرتی ہیں. تو کیا ڈومیسٹک وائلنس اور فورس میرج کے جو واقعات ہوتے ہیں ایونٹ, وہ کیا پاکستانیوں میں زیادہ ہوتے ہیں یا اور دوسری کمیونٹیز میں بھی؟ یہ ہوتی ہے لاسٹ ایئر 2000 کیسز آئے ہیں فورس میرج یونٹ کے اندر. اس کے اندر وہ نا پاکستانی بھی تھے, انڈین بھی تھے, بنگلہ دیشی تھے, چائنیز تھے, آئرش میں بہت ہوتی ہیں, آئرلینڈ میں بہت ہوتی ہیں. اور ہے نا اٹس اے مکسچر آف گرلس ہو کم فارورڈ اینڈ ٹاک اباؤٹ دی ایشو آف فورس میرج. اینڈ سو ہے نا صرف یہ پاکستانی کمیونٹی میں نہیں ہوتا ہے. اور ہے نا اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اب ہے نا کہہ رہی ہے کہ ہاں ہماری پرابلم ہے, ہم کو اس کو اندر سے ہم نے سولو کرنا ہے. اس کو ہم کیوں ہم ہے نا ویٹ کریں کہ کوئی آئے ہماری کمیونٹی اندر تو ہے نا اس کو سولو کرے, ہم خود ہی کریں گے. اور اس کو 10 year لگے ہیں. You know, we've been banging on about it for 10 years now. تو ابھی وہ
آن بورڈ ہیں پاکستانی کمیونٹی. تو میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ ہے نا جب لو بن چکے ہوتے ہیں اور جب کچھ ہوتا ہے تو پھر ہماری کمیونٹی اٹھتی ہے. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یورپ میں برطانیہ میں تو یہ مسائل ہے, یہاں نہیں ہے. نہیں, دس از اے گلوبل ایشو. یہ گلوبل ایشو ہے جو آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ ارلی میرجز, فورس میرجز اے گلوبل ایشو. یہ نہیں کہ یو کے میں صرف ہے یا امریکہ میں. آئی تھنک اٹس لائک آئی سیڈ بیفور, جیسے 20 ایئرس پہلے تھا نا یو کے میں, وہی میرے خیال میں مسئلے ادھر بھی ہو رہے ہیں. لیکن آلسو ریسنٹلی میرے خیال میں ادھر بھی کیسز سامنے آ گئے ہیں, بٹ ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ میں بھی جیسے یو کے میں ہے. بٹ ہم اس لیے آئے ہیں ادھر کہ آپ ہم سے سیکھ لو کچھ, کہ ہم نے نا شاید ایسی مسٹیکس اس جگہ ہم نے یہ مسٹیک بنائی ہے, کیونکہ یو نو افیکٹس دا چلڈرن, دا پیرنٹس. کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے بچے گھر سے بھاگ جائیں, یا بچے نہیں چاہتے کہ اپنے ماں باپ سے وہ جو ہے ناراض ہو جائیں, بیکاز اٹس اے ناک آن افیکٹ. فورس میرجز جب ہوتا ہے, ویو سین دیز کیسز جو ہے نا ماں باپ بچوں سے جدا ہو جاتے ہیں, یو نو, تو خوش تو کوئی نہیں رہتا, یو نو, اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو پریونٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں امریکہ میں بھی اس کے خدشات ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی, یا یہاں پہ کوئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں آپ کے؟ اسفر, جو سمیم جو ہے پچھلے کچھ سالوں سے امریکہ آ رہی ہیں, اور 2 سال پہلے غالباً میری ان سے 3 سال پہلے ملاقات ہوئی. واشنگٹن میں یہ آئی تھی, اس وقت وہاں پر وائٹ ہاؤس نے ایک پریس میٹنگ ارینج کی تھی, اور میں نے سمیم سے پوچھا آپ یہاں پر کیا کرنے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ امریکن ہم سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے وہاں فورس میرجز کا پرابلم ہے, اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں, تاکہ بجائے ہم اپنی کوئی ویل کو انوینٹ کرنے کے بجائے ہم آپ کے تجربے سے اور آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس وقت میرے جو تھے دماغ میں ایک الارم بجا کہ میں نے کہا کہ اگر اس کمیونٹی میں پرابلم ہے تو یہاں پہ تو پرابلم نہیں. پھر میں نے سمیم سے اس وقت پوچھا, میں نے کہا آپ سمجھتی ہیں کہ جو پرابلم ادھر ہے اٹلانٹک کے اس طرف ہماری کمیونٹی میں جو پرابلم ہے وہ ادھر ہے؟ تو اس کا آنسر تھا کہ یہ ایک ہڈن پرابلم ہے, پرابلم آپ کے اندر بھی موجود ہے. پھر میں نے کوئی اٹینشن پے کرنا شروع کی, تو میرے نوٹس میں پچھلے 3 سالوں میں اسفر صرف نیو یارک میں آلموسٹ 6 سے زیادہ کیسز آئے, اور موسٹ ریسنٹلی جو ہے فروری 2013 میں ایک کیس بروکلن نیو یارک میں آیا, جس میں ایک پاکستانی باپ نے اپنی ایک کم عمر بچی کی پاکستان میں شادی کی, اور اس کو جبری طور پر 3 سال سے وہاں پر رکھا ہوا تھا, اور بقول اس لڑکی کے کہ اسے اپنی فیملی میں قید کیا ہوا تھا 3 سال سے. وہ بائی سم ہاؤ وہ وہاں سے بھاگ کر اسلام آباد کے جو امریکی سفارت خانہ ہے وہاں پر پہنچی, اور وہاں سے پھر اس کو یہاں پر پہنچایا گیا, اور یہاں پہ بھی اس کو ایک سیف کسٹڈی میں رکھا ہے, پیرنٹس اس سے نہیں مل سکتے. اور اس کے باپ کو انہوں نے اریسٹ کیا. اریسٹ اس کو فورس حال کا ہی واقعہ ہے. جی بالکل, اریسٹ اس کو فورس میرج میں نہیں کیا. اریسٹ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس لڑکی سے نکاح نامے پر زبردستی شادی کے دستخط کروا کے, اور ساتھ ہی امیگریشن پٹیشن پر دستخط کروائے گئے کہ جس لڑکے سے اس کی شادی کی گئی تھی اس کو بھی نیو یارک میں امیگرینٹ ویزے پر امریکہ بلا لیا جائے. تو یہ ایک ریسنٹ واقعہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پر یہاں پر جو ہمارے ساتھ سمیم علی اور یاسمین باغ علی جو بیٹھی ہیں نا, یہ 2 انڈیویجولز نہیں ہیں, یہ 2 آئیکونز ہیں. ایک الارم ہے جو بج رہا ہے, اس کو سننا چاہیے, اور اپنی آنکھیں بند کر کے اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو 3rd جنریشن امیگرینٹ کمیونٹی کے برٹش میں پرابلم ہے کمیونٹی کے, وہ یہاں پر نہیں آئیں گے. یہ ایک ایسا وائرس ہے, یہ ٹریول کرے گا. تو بجائے کہ جب یہ ہم کو انفیکٹ کرے کمیونٹی کو, اس سے پہلے ہمیں اس کو سیف گارڈ کرنا چاہیے, ان کے ایکسپیرینس سے سبق سیکھنا چاہیے کمیونٹی کو, اور اگر ہمارے اندر پرابلمز ہیں اس کو بیٹھ کر اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. اور ان کا بہت سا کام ایسا ہے جس سے امریکی حکومت اگر فائدہ اٹھا سکتی ہے, تو ایز کمیونٹی, ایز پیرنٹس اور ایز کمیونٹی آرگنائزیشنز ہمیں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل صحیح محسن, آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں پہ یہ خدشہ موجود ہے, لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے بات کروں گا کہ یہ خدشہ صرف خدشات ہی نہیں ہے, یہاں پہ یہ ہڈن اب نہیں رہا, یہاں پہ اس کے واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں, اور اس وقت ہی پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو چاہیے ہوگا کہ وہ کس طرح اس طرح کی صورتحال سے کا سامنا کریں, اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اقدامات کریں, اور جس چیز کی اجازت نہ قانون دیتا ہے, نہ مذہب دیتا ہے, نہ اخلاق دیتا ہے, اس سے کس طرح بچیں. گفتگو ابھی جاری ہے. ناظرین, آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور گفتگو جاری رکھتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ये संगीन मसला है जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले, खुसूसी तौर पर मगरबी ममालिक और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी और साउथ एशियंस कम्युनिटी को दरपेश है। इस पर गुफ्तगू जारी है। समीम, आप बताइएगा कि आपने ख़ुद एक वाक़े से गुजरी और आपने इस किताब में जो कुछ लिखा है और इससे मुतासिर होकर आपको आलमी सतह पर आपकी खिदमत हासिल की गई, और ये एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ़ख्र की बात भी है कि आपने बड़े जुर्रत का मुज़ाहरा किया और आपने ये सारे हालात से लिखे। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी कोशिशों के वहाँ पे कुछ नताइज आना शुरू हुए? जी हुए। पहले तो हमारी कम्युनिटी मानती नहीं थी कि हमारी कम्युनिटी के अंदर फोर्स मैरिज होती है। उसको टाइम लगा, लेकिन अब वो मान गई है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर होती है फोर्स मैरिज, तो वो साथ दे रहे हैं अपना। एंड ऑल्सो इन मैनचेस्टर, जहाँ पे मैं पॉलिटिकल काउंसलर भी हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इलेक्टेड काउंसलर हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत काम किया फोर्स मैरिज के बारे में ना, स्कूल्स में, पुलिस वालों में, और है ना मैनचेस्टर सिटी काउंसिल के अंदर बहुत काम किया। और वहाँ पे सबको पता है कि अगर है ना कोई लड़की भी हमें अप्रोच करें कि है ना हमारे कि आई एम गोना बी फोर्स्ड इनटू अ मैरिज, everybody knows what to do over there, you know। हम नहीं ये चाहते हैं कि है ना ये टॉपिक, ये फोर्स मैरिज अमेरिका में यहाँ तक पहुँचे कि वो लड़कियों को पता ना चले कि हमको कहाँ जाना चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए ना। तो है ना उनकी जो बेस है ना, वो है ना पहले से ही बनाना चाहिए। You know, we need to put services in place कि if the girls want to talk about forced marriage, they are comfortable with talking about forced marriage. अच्छा, ये बताइए कि ये फोर्स मैरिज हम बरतानिया में रहने वाले या यूरोप अमेरिका में रहने वाले सिर्फ साउथ एशियन कम्युनिटी में ही है, या हम गोरों में नहीं है क्या फोर्स मैरिज का सिलसिला? गोरों में होती है। What is Prince Charles's marriage? What is Romeo and Juliet? What is Hiranja? You know, all of these have the element of forced marriage. You know, है ना, हम सोचते हैं कि फोर्स मैरिज आज की कहानी है। इट्स नॉट। यू नो, है ना, जो हीरांजे की या रोमियो एंड जूलियट की है, उन्होंने खुदकुशी क्यों किया था? क्योंकि लड़की की ज़बरदस्ती शादी कहीं और हो रही थी, एंड सो they went and committed suicide. You know, है ना, वहाँ पे you know, मैं जो ना कॉन्फ्रेंस मैं 25th of March को ना करवा रही हूँ मैनचेस्टर में, और वहाँ में बच्चे जो ना लड़के, they have come forward and said we want to show forced marriage throughout history. And I said, okay, what are you going to show? And they said, we're going to show Romeo and Juliet, we're going to show you know Hiranja, and we're going to show you what, you know, how forced marriage came about. आज की इशू नहीं है, वो hundreds of years पहले भी होती थी forced marriage, लेकिन लोग समझते हैं कि hundreds of years ago होती थी, अब नहीं होती है। अच्छा, लेडी डायना और चार्ल्स की कैसे फोर्स मैरिज, आप कैसे उसको कहते हैं वो फोर्स मैरिज थी? Because Diana did not want to marry Charles. I don't think, you know, everybody knows that, you know, and so they were forced into that marriage. They were forced into that marriage. बड़ी तारीखी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब फोर्स मैरिज और फिर इससे आगे बढ़कर डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो तमाम लोगों में होती है, सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी क्यों इस हवाले से बात की जाती है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर ही बहुत ज़्यादा है? नहीं होता है, you know, with lots of different you know people with social backgrounds, religious backgrounds, faiths, everything, you know, होता है। लेकिन पाकिस्तानी में जैसे from my personal experiences, because of the marriage knock on effect होता है कि जो बच्चे होते हैं, you know, marriage होता है, बच्चे होते हैं, फिर मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा होता है, फिर बच्चे भी वही पिकअप करते हैं, फिर आगे वाली जो जनरेशन है, they grow up in an environment जो माँ बाप लड़ रहे होते हैं, फैमिलीज यू नो आर स्प्लिटिंग, तो फिर उन पे भी नॉक ऑन इफेक्ट होता है। और हमने खुद भी देखा है कि काफ़ी बच्चे फिर कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तानियों से तो हमने शादी ही नहीं करनी है, ऐसे यू नो देयर सो मेनी इश्यूज दैट डेवलप फ्रॉम दैट, यू नो सोशल इश्यूज जो होते हैं, all that sort of issues and problems. So it does exist everywhere else as well, you know, in lots of other countries, lots of other faiths as well. But
I feel personally, maybe because میں خود پاکستانی ہوں, ہمارے میں بہت زیادہ, لیکن جو اچھی بات یہ ہے کہ اب جو ہے نا یو کے میں ہم ریکگنائز کر رہے ہیں. کافی ٹائم لگا ہے, لیکن یو کے میں ابھی بھی دیر آر سوسائٹی کچھ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ لوگ ہم پاکستانیوں کو بدنام کر رہے ہو. اٹس ناٹ اباؤٹ بدنام کرنا پاکستانی. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب تک آپ نے خود بتایا ہے کہ یہ فگرس دوسری کمیونٹیز کے اندر بھی ہے, ایون گوروں میں بھی موجود ہے, جو فیملیز کے والے جو کے فیملی سسٹم جن کے پاس کافی اسٹرانگ ہے ان میں بھی یہ موجود ہے. لیکن ہم جب بات ہوتی ہے میڈیا کے اوپر, ویسٹرن میڈیا جو بات کرتا ہے وہ صرف یہ کرتا ہے کہ بس پاکستان میں ہی ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے اور شاید کہیں دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتی, باقی دنیا کامیاب ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہو کہ شاید آپ کی نظر میں اس طرح. اب ہم لوگ آئے ہوئے تھے کمیشن آف دا اسٹیٹس آف ویمن 57 جو ایونٹ تھا, اٹ واز آل اباؤٹ ابیوز, ڈومیسٹک ابیوز اینڈ ٹو اسٹاپ وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ گرلس. اور وہ صرف جو ہے نا پاکستانی لوگوں کی نہیں بات کر رہے تھے. اٹ واز گلوبل, اٹس اے گلوبل ایونٹ. 75 کنٹریز ہیں, 6000 ڈیلیگیٹس تھے you know in the UN, and they were looking at all the issues. سب جو ہے نا مطلب different countries, آسٹریلیا ہو گیا, نیدرلینڈ ہو گیا, یو کے ہو گیا, ساؤتھ ایشین, بنگلہ دیش ہو گیا. so we can't say کہ صرف پاکستانی ہیں. that's not what we're saying. شاید ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, ہم پاکستانی ہیں, شاید ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ورلڈ وائڈ ایشو ہے یہ, صرف پاکستانیز میں نہیں ہوتا. یہاں پر میں ایک اور چیز بلکہ میں چاہوں گا انہی سے ہم پوچھیں کہ جیسے یہ کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کا جو میٹنگز ہو رہی ہیں 57th سیشن تھا, رائٹ, ان میں بھی تھوڑا ہمارے جو امریکہ میں ویورز ہیں ان کو بتائیں کہ یہ جو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا پوری دنیا کو, اور جو بڑی انٹرسٹنگ آج جو یو این میں ڈبیٹ تھی اس میں جو بات سامنے آئی کہ ایون جو روم جو ہے اور ایون سعودی عربیہ جو ہے بعض ایشوز پر, ویمن رائٹس کے ایشوز پر, دینے یا نہ دینے کے ایشوز پر, وہ ایک جگہ بھی ان کا ایک اتفاق ہے. اچھا, تو بڑی انٹرسٹنگ ہے. سمیم اگر یہ ذرا مجھے ذرا سا فگر چاہیے آپ کے بتائیے کہ دنیا میں اور بھی قومیں جو بھی اور بھی نیشنز جو ہیں جو ممالک ہیں اس کے اندر یہ سارے سسٹم موجود ہے, تو آپ یو این کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, تو اس کو کس طرح آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے اور یو این کی کیا فائنڈنگ ہے کہ دنیا میں کس طرح کی سچویشن ہے؟ یو این کی فائنڈنگ, میں جب آئی تھی نا لاسٹ ایئر واشنگٹن میں آئی تھی, لو میکرز کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی, تو امریکہ کی میں بتا سکتی ہوں آپ کو نا کہ امریکہ میں دے آر 10 years behind the UK, 10 years behind. تو وہ ہمیں پوچھ رہے تھے کہ ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں. I have also done research in Pakistan as well. تو پاکستان میں اتنی فورس میرج نہیں ہوتی ہیں جتنی امریکہ میں اور یو کے میں ہوتی ہیں. That is a fact. That is a fact. کیونکہ پاکستان میں یہ ایشوز نہیں ہیں, پیرنٹل ایشوز نہیں ہیں, وہ لڑکیوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں, اوکے. لیکن یہاں پہ جو ویسٹرنائز ہو جاتی ہے نا سوسائٹی, وہ نا ٹرسٹ ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں پتہ کیوں ہوتی ہے. I do think it's because ہے نا وہ سوچتی ہیں کہ ویسٹرنائزڈ ہو جائیں گی ہماری لڑکیاں, اور and all that. That is why forced marriage happens within the UK and America. لیکن پاکستان میں forced marriage نہیں ہوتی ہیں. وہاں زیادہ تر جو نا ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں, جو ساؤتھ ایشین جو مطلب ہے ہمارے جو غریب ملک ہیں شاید یو نو ان وہاں ایشوز ہیں فور فائنانشیل گینز, یا پیرنٹس آر وانٹنگ دیٹ ڈاٹرز ٹو بی سیف, کیونکہ as we are aware unfortunately there's abuse, all forms of abuse جو ہو رہا ہے you know. لیکن جو یو کے میں ہے نا unfortunately like سمیم said, میرے خیال میں یہ ڈر ہے کہ ہمارا کلچر, ہمارے بچے کلچر نہ لوز کر لیں. پر آپ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ اپنی بہت اہم بات بتائی کہ یہ پاکستان میں نہیں ہے بلکہ یہاں پاکستان سے باہر آنے کے بعد یہ ہوتی ہے. اس کی بالکل واضح طور پہ وجہ نظر یہی آتی ہے کہ ایک خوف ہے, جیسا کہ آپ نے یاسمین نے بتایا, پیرنٹس کا ایک خوف ہے. تو اب یہ بتائیے کہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ انہیں ان میں خوف بھی نہ ہو, ان کو اپنے بچوں پہ اعتماد بھی ہو, اور بچوں کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے, بچوں کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے. وہ ٹیچنگز بس کہ ہے نا اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بچوں کو ٹرسٹ کریں. بچے یہاں کے یہ نہیں چاہتے کہ ہم گھر سے بھاگیں یا ہم کچھ کریں, وہ بھی چاہتے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی عزت کریں اینڈ ایوری تھنگ, لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. سمیم جیسے آپ کو شامل کریں گفتگو میں, مجھے بتائیں کہ بچوں کے ٹرسٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن جب بچوں پہ آپ توجہ ہی نہیں دے رہے,
آپ تو ڈالر بنانے میں لگے ہوئے ہیں, بچے کہاں جا رہے ہیں, کس طرح بڑھ رہے ہیں, یہ نہیں پتا. پھر یہ جنریشن گیپ تو آئے گی نا, تو جس کے بعد اس کے سارے اور مسائل پیدا ہوں گے. تو آپ نہیں, یہ تو اس کی بڑا نون قسم کی جو وجوہات ہیں کہ جو سارے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پہ بھی امریکہ میں بھی بہت جلد اس کو نظر آ رہا ہے کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. میرے علم میں بھی کئی ایسے واقعات آئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے, والدین کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں اسفر, میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب کہتا ہوں کہ یہ سچویشن بڑی الارمنگ ہے, جو ایون فورسڈ میرجز, اور میں سمیم نے کہا 2 قسم کی شادیاں تھیں, ارینج میرج اور فورس میرج. ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ لو میرج جو ہے اس میں بھی بڑی سنگین اس نے صورتحال اختیار کر لی. جیسے میں ابھی آپ کو لیٹسٹ میں نے اگزامپل بتائی, جو نیو یارک میں کیس ہوا ایک پاکستانی لڑکی کا, اس کی فورس میرج تھی. اس سے پہلے 2 کیسز یہاں پر ہوئے ہیں جو کہ لو میرج یا اپنی مرضی سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جو ہے جب کوئی وہ سٹیپ لیتا ہے یا پیرنٹس جو ہیں وہ زبردستی شادی کرنے والے سٹیج پر پہنچتے ہیں, تو وہ اوور نائٹ وہ مرحلہ نہیں آتا, وہ ایک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ کو ابھی ان کی سٹوریز سے وہ الارم آپ کے دماغ میں بجنے چاہیے, اور آپ کو ابھی سے خود کو الرٹ کرنا چاہیے. اس پر ہمیں یہ جو پروگرام ہے, اس کے ہمارے جو ویورز ہیں پاکستانی کمیونٹی جو ہے, میں ان کو ریپیکشنز اس کے بتاتا ہوں کہ یہاں تک پاسبل ہے. جیسے فورس میرجز میں ایک بچی کو 3 سال گھر میں وہاں قید رکھا, یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. اور یو کے میں شفیلہ لڑکی کا ایک کیس ہے, اس کو اس کے ماں باپ نے خود اپنے ہاتھ سے قتل کر کے تو یو کے میں ایک دریا میں اس کی لاش پھینک دی. 10 سال کے بعد اس کے ماں باپ جو ہیں ان پر وہ جرم ثابت ہوا, اور وہ بھی اس کی جو چھوٹی بہن تھی وہ وٹنس بن گئی, اور اس نے مانا کہ ہاں میری ماں نے کچن میں جا کے بچی کو قتل کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے گھریلو مسائل جو ہیں, ہم آئیڈینٹی کو بچانے کے چکر میں بعض ایسے سٹیپ لے لیتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ بروکلن کا ایک جو والد ہے آج وہ فیڈرل پریزن میں ہے, اور اس کا بھیانک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آنر کلنگ کی طرف بھی چلے جائیں. لوگ اپنی بچیوں کو اس لیے جا کے مار دیں گے کہ اس نے اپنی مرضی سے, یہ تو فورس میرج کی بات کر رہے ہیں نا, بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اس نے اپنی مرضی سے بھاگ کر شادی کر لی تو انہوں نے جا کے اپنی بچی کو مروا دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس کو جو کمیونٹی سینٹر یا کمیونٹی یا جو دوسرے ادارے ہیں ان پر بعد میں ٹرسٹ کرنا چاہیے. سب سے بڑا کمیونٹی سینٹر آپ کا گھر ہے. اپنے گھر میں دیکھیں ایک کراپ اپ ہوتا ہے پرابلم جو ہے نا, اس کو بیج جب وہ آپ کے گھر میں اسمیل کریں کہ کہیں میرے گھر میں کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی, بچے کی نقل و حرکت اس سے انگیج ہوں آپ, تو پھر آپ کو چیز بڑی جلدی اسمیل ہو جائے گی اور آپ ان ٹائم ایکشن لے لیں گے. اور سب سے زیادہ بہتر ہے آپ ان کے ایکسپیرینس سے سبق سیکھیں. یہ 3rd جنریشن ہے, ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ میں 3rd جنریشن جو ہے وہ گرو اپ ہو تو اس کے بعد یہ پرابلم آئے تو پھر ہم ان کو ہینڈل کرنا سیکھیں. ہمیں ابھی 2nd جنریشن ہے تو ہمیں ابھی سے بچت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محسن. ناظرین, گفتگو ابھی جاری ہے, کہیں جاری نہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, جیسا کہ گفتگو جاری ہے اس وقت کہ جو مسائل ابھی برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں پاکستانی اور ساؤتھ ایشینس کمیونٹی کو درپیش ہیں, وہ مسائل بہت تیزی سے امریکہ میں بھی پاکستانی اور ساؤتھ ایشین کمیونٹیز کو سامنا کرنا پڑے گا. اور اسی کو خبردار کرنے کے لیے دونوں خواتین یہاں اس وقت امریکہ میں موجود ہیں, اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اپنے تجربات بتائیں. میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. شمیم, آپ بھی بتائیے کہ آپ نے جو آپ کو خود ایک وکٹم ہے اور اس کے بعد آپ نے کس طرح سے ایک جرأت محسوس کی, اور پھر کیا میسیج دیں گے آپ ان لوگوں کو جو وکٹمز ہوتے ہیں اور وہ کس طرح ریئیکٹ کریں؟ میں جب اپنی فورس میرج کے خلاف چلی گئی تھی, آئی رن اوے فرام ہوم, کیونکہ میرے پیرنٹس جو تھے وہ مجھے سمجھتے نہیں تھے.
And the main reason for parents forcing their children into marriage is because they don't understand their children. मैं तो यही कहूँगी कि है ना, you need to understand your children, you know, है ना, ये ना हो कि है ना हमारी community के अंदर के है ना it gets to the stage where I was at, you know, मैं ना यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ कि आपको बताने के लिए कि मेरे साथ तो हो चुका है ये ऐसे, लेकिन है ना ये हमारी पाकिस्तान community को ये mistakes नहीं करनी चाहिए, ये and है ना they need to handle it now, they need to tackle it now, कि अपने बच्चों के साथ वो गुफ्तगू करें, schools की करें, कोई यू नो है ना गेम्स की कर लें, टीवी की कर लें, यू नो है ना, कोई ये बात नहीं है कि उसके साथ है ना वही बात करें जो उनको इंटरेस्ट है, वो अपने बच्चों में इंटरेस्ट लें, यू नो है ना, दैट इज़ द मेन रीज़न कि है ना पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन एंड दे नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। आप समझते हैं कि जैसा जो आपने कहा कि बच्चों में अगर इंटरेस्ट लिया जाए तो इससे मसाइल हल हो सकते हैं? Definitely it's very important. बच्चों में communication is lacking. Communication is lacking with children and that's what we need. लेकिन ये बात नहीं, एक और बात है कि ये हमारे जो communities हैं या you know not everybody but majority of them will think कि बड़ी बहुत shameful बात है, ये लड़कियां बोल पड़ी हैं, बहुत गलत काम है या you know, लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम इसलिए बोले हैं कि हमसे सीखो. Wake up is a wake up call for everyone because this exists. अगर आप वहाँ बैठ के कहोगे कि नहीं जी ये नहीं होता, हमारी कम्युनिटी नहीं होता, तो फिर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो. You know you're lying because it does exist and it's a big topic in the sense, और किसी का भी ये फ़ायदा नहीं है, माँ बाप भी नहीं खुश, औलाद भी नहीं खुश. इतना आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, इतना मतलब है ना, मेरे अपने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हो गए बच्चे, you know, and you do so much for your children. वो फैमिलीज अलग हो जाती हैं, फैमिलीज फाड़ देती हैं, यू नो व्हाई डू समथिंग दैट विल एक्चुअली बी अगेंस्ट योर चिल्ड्रन, यू नो है ना, वो ऐसे करके तो फिर है ना बिल्कुल वो ना फैमिलीज मिलती नहीं है, फिर है ना इसलिए तो फिर है ना जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस वो फिर यही काम करती हैं, वो फोर्स करती हैं अपने और हमने देखा है कि जो है ना हमारे जो बच्चे भी हैं, यंग जनरेशन, ये मत समझें कि जो लड़कियां या लड़के भी यू नो दे वांट टू रन अवे फ्रॉम होम जी, यू नो कहते हैं कि जिन्हें ये लड़की है ही बिगड़ी हुई थी, ये इस तरह हमने खुद देखे अच्छे माशाल्लाह बच्चियां भी बच्चे भी जो यू नो हैव नो इश्यूज विद रिगार्ड्स टू के मतलब है ना, जो लोग स्टेरियोटिपिकल करते हैं कि नहीं जी ये बच्चे क्लबिंग जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस वजह से इनके साथ ये होता है. इट्स नॉट ट्रू. It happens in any sort of cultures, faiths, religion, you know, communities. जैसे मैंने पहले कहा है, it's a global issue. लेकिन जो है ना America needs to, I hope, you know, I'm not kind of lecturing America, but America maybe needs to listen to the ones, the victims, जो यहाँ we've been through, and we're only trying to say, wake up, don't let this happen to your children. क्यों कितनी और जिंदगियां बर्बाद होंगी, कितनी और क्यों और किस वजह से, for what reason? Parents need to ask themselves why. अच्छा देखिए, हमारे ये तो समझ में आती है कि हमारे कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी के और में जनरेशन गैप है बहुत ज़्यादा, लेकिन वायलेंस तो हम देखते हैं कि दूसरी कम्युनिटीज़ में भी है ना. हम अगर ये जनरेशन गैप को ख़त्म कर लेते हैं और आप बच्चों में इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चों के से डिस्कशन को जारी रखते हैं, अगर उनके मसाइल को समझते हैं, उनको टाइम देते हैं, तो इस पे थोड़ा सा मिनिमाइज़ हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि एक कल्चर दूसरी कल्चर में ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन के नतायज जो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन होंगी और एक नई कल्चर में जाएंगे तो उसकी जो खूबियाँ हैं वो भी आप एक्सेप्ट करेंगी और जो उसकी खामियां हैं, जो वीकनेस हैं, वो भी आप एक्सेप्ट करेंगी. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तो हमें किस तरह हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए कि हमारी ये हम उसमें से खूबियाँ ले सकें और खामियों से अपने आप को दूर सकें. लेकिन देखो आप ना बच्चों से अगर आप ना कहेंगे ना कि बेटा ये काम मत करना या बेटी ये काम नहीं करना, ठीक है ना, टीनेजर जो है उन्होंने वो काम करना ही करना, ठीक है ना, you know, you can't say that to children, you can't say don't do that, you know, if you say okay, उनको ना समझाओ कि है ना if you're gonna do that then be prepared for the consequences, okay. जब जो है ना हमारे पेरेंट्स हैं ना वो है ना यही कहती हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, ये है, वो उनको समझाते नहीं हैं कि बेटा अगर ये काम you know, like in a clubbing and anything, if you go clubbing this will be the outcome, okay. Because and then our children do not understand, you know, है ना हमारे भी children, you know, उनको ना instruction booklet चाहिए कि ज़िंदगी कैसे हमने गुजारनी है, ठीक है ना. तो parents अगर नहीं देंगे उनको, ठीक है ना, तो वो
خود جا کے ایکسپیرینس کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو پھر جب وہ جاتے ہیں باہر, وہ خود کرتے ہیں ایکسپیرینس, ماں باپ کو پتہ چلتا ہے, تو پھر بس یہ تو خراب ہو گیا. محسن یہ بتائیں کہ ان کے جو کمپین کے نتیجے میں ہم یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے ٹارگیٹ تو ہے کہ اویئرنیس پیدا کی جائے, لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جس طرح کے قانون سازی یورپ میں ہوئی ہے اسی طرح کی قانون سازی یہاں بھی ہو جائے گی, کہ اور نئے محکمے بن جائیں گے, اس کے اوپر لوگ زیادہ ریئیکٹ کر سکیں گے, تو لوگ ایسے واقعات زیادہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ خبردار کس طرح کریں گے اپنی کمیونٹی کو؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیو یارک کے تمام پریسنٹس میں ڈومیسٹک وائلنس بیورو ایک NYPD کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اور ان کا ایک اسپیشل آفیسر ہر پریسنٹ میں اسائن ہے جو صرف ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں. اور وہ جو ہر پریسنٹ میں ڈومیسٹک وائلنس کا جو ایک سیکشن ہے وہ اب مختلف کمیونٹیز میں کمیونٹیز کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی وائلنس ہو, ایون کوئی آپ کو گالی گلوچ بھی کرتا ہے, کوئی ولگر لینگویج بھی یوز کرتا ہے, مینٹل ٹارچر بھی آپ کو دیتا ہے, تو یہ بھی وائلنس ہے نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے قانون کے مطابق ہے, اور یو آر اکاؤنٹیبل. سو یہ ایک تو نیو یارک میں یہ چیز ہو رہی ہے. ڈومیسٹک وائلنس ہونا ہی نہیں چاہیے, اگر کوئی شروع کرتا ہے تو اس کا فوری طور پر تدارک کرنا چاہیے. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ کیسز جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 بندے جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں, باقی جو 6 فیملیاں جن کو میں جانتا ہوں ان کی میزریبل کنڈیشن ہے. انہوں نے بچی کے ساتھ جو کیا, بچی نے پیرنٹس کے ساتھ کیا, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پوری فیملی جو ہے وہ ایک میزریبل کنڈیشن میں ہے. اور یہ چیزیں نہیں ہونی تھی اگر ان پریونٹیو ایکشن جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے اسفر جو ہمیں غور کرنا چاہیے, ہم آئے ایک ایسی سوسائٹی میں سے یہاں پر ایک امیگرینٹ بن کے, یہاں پر ایک فیملی سسٹم تھا, پھر جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, ٹھیک ہے. ہمارے اندر پاکستان میں کوئی اپارٹمنٹ سسٹم نہیں تھا. یہاں پر آ کے ہم نے انٹائرلی ایک ڈفرینٹ ماحول میں بچے کو گرو کرتے ہیں. اس کی یہاں پہ نہ فیملی ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, بلکہ ایک اپارٹمنٹ کے اندر ایک بچہ گرو ہو رہا تھا جس میں باپ صبح اٹھتا ہے 8 بجے جا کے کام پہ, اور رات کو وہ 10 بجے جب آتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے اور سو جاتا ہے. ماں اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہے یا وہ جاب کر رہی ہوتی, بچے کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے پاکستان میں اور آپ جب گرو اپ ہوئے, ہمارے پیرنٹس, گرینڈ پیرنٹس, پیٹرنل گرینڈ پیرنٹس بھی بعض کیسز میں ان کی ہمیں ایک کونسلنگ جو ہے نا وہ ہر وقت موجود رہی. یہاں پہ وہ کونسلنگ جو ہے نا جن کو ہم بزرگوں کی دور اندیش باتیں یا رہنمائی جو کہتے ہیں, اس کو اگر کونسلنگ کا ورڈ میں یوز کروں تو وہ یہاں پر ہم اپنے بچوں کو کوئی اور تو دینے والا نہیں, ہم نے خود دینی ہوتی ہے. ہم پیسوں کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں, اور جو ایک چیز لاوا جو ہے وہ پکتا جاتا ہے, اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ایک دن جب پھٹتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ یہ میرا بچہ خراب نکل آیا, یا میری قسمت پھوٹ گئی, یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پروسیس ہے, اور اس پروسیس کو آپ کو ڈے 1 سے پکڑنا چاہیے, اور ان چکروں میں نہیں رہنا چاہیے کہ لوگ باتیں کیا کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں کیا امپریشن لیتے ہیں. باقی جوش سوسائٹی بھی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے, اپنے فیملیز کو, یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ جوش کمیونٹی بھی ہے, ان کے اندر یہ مسائل بہت منیمائز ہیں, بہت کم ہیں, ایسے مسائل نہیں ہیں. نہیں ہیں ایسے مسائل کے چھپے ہوئے ہیں مسائل. آپ کا خیال ہے کہ لیکن یہاں پر وہ زیادہ انٹیگریٹ انہوں نے آپس میں بہت زیادہ. I think there are issues in all communities. We can't sort of deny that there are good and bad in all communities. What we are saying is کہ چلو ٹھیک ہے ہیں کمیونٹیز, جوئش کمیونٹی, لیکن ہم اپنی کمیونٹی کو دیکھ رہے ہیں, پاکستانی کمیونٹی کو. That's what personally for me is like Pakistani people, Pakistani community, please اپنے آپ کو, if you want to help your generation, the coming generation, help yourself, to please listen and please do something about it. مت انتظار کرو کہ you know if you for example abuse کی آپ بات کر رہے ہیں, لوگ کتنے ہم نے دیکھے ہیں ہماری اپنی کمیونٹی میں کہ کسی کی پڑوسی کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے یا کوئی مار پٹائی ہو رہی ہے, کسی کا
you know people get killed and ہم لوگ جو ہے نا کتنے لوگ ہیں جو اگنور کرتے ہیں. میرے خیال میں وہ کمپین تھا CSW کے, پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کیسے رنگ دا بیل, وہ کمپین تھا, بہت زیادہ کمپین چل رہے ہیں اور یہ دنیا میں چل رہے ہیں. یو نو امریکہ میں بھی آپ چلا سکتے ہیں. there was a campaign in UK where we did سفید جو ہے نا دوپٹہ سب نے لیا تھا مردوں نے عورتوں نے نا to stop violence against women. Simple چھوٹے سے campaign awareness, you know, they develop an awareness. The main thing is کہ جیسے پہلے ہم نے کہا ہے, you know, lift that flag up and say this exists, what shall we do? You know, domestic abuse exists, forced marriages, it happens, so what do we do about it? پہلے تو ریکگنائز کرو نا. یہ مسئلہ یہ کہ ریکگنائز نہیں کر رہے. اگر یہاں امریکہ, چلو UK میں ریکگنیشن ہوگی, I don't think in America is recognized yet, and that's why I think you should do wake up. And اگر اس پروگرام سے بھی اگر ایک دو بندے جو ہے ریکگنائز کریں, for me that's an achievement, you know, at least somebody is recognizing it. پھر آگے وہ کسی اور سے بات کریں گے hopefully انشاءاللہ. رائٹ. اچھا, اب کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ یہاں پہ ریکگنیشنس کے لیے لوگوں کو کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے, کس طرح کے اسٹیپ لینے چاہیے؟ میں تو یہی کہتی ہوں کہ ہے نا, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور چلڈرن. ہم نے یہی رہنا, ویسٹرنائز کمیونٹی میں رہنا ہے, یہی پڑھنا, یہی کام کرنا, یہی مرنا, یو نو. اینڈ سو اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ یور چلڈرن دین ہے نا کیا فائدہ ہے یہاں پہ آنے کے لیے, یو نو. ہے نا اگر تم نے ہے نا, یو نو, ہے نا, اف یو گوئنگ ٹو ان 10 years time ruin your children, تو پھر ہے نا یہاں پہ آنے کے لیے آنے کا ہے نا, why have you come here? You know, and so what I will say is actually, you know, look after your children and don't think that they will run away from who they are, you know, because بہت شکریہ آپ کا. thank you. گفتگو تو بہت اہم ہے بہت, اور کمیونٹی کے لیے بڑے انفارمیشنٹیو ہے, اور آپ کے تجربات بہت اہم ہیں, لیکن پروگرام کا وقت جو ہے بہت محدود ہے, پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تجربات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی. آپ کا بھی, یاسمین, آپ کو بھی بہت شکریہ تشریف لے کے آئے, اور محسن آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے یہاں کے جو اعداد و شمار ہیں اور یہاں کے جو مسائل ہیں اس کا ذکر کیا. ناظرین, جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی کہ جو مسائل مغربی معاشرے میں خصوصی طور پر یورپ اور برطانیہ کے اندر پاکستانی کمیونٹی اور ساؤتھ ایشین کمیونٹیز جس کا سامنا کر رہی ہے, وہ مسائل اب یہاں بھی سر اٹھانا شروع ہوں گے. لہٰذا کمیونٹیز کو چاہیے کہ وہ اپنے اس کے حد بندی کرے اور اس کا سامنا کرنے کی تیاری کرے. خصوصی طور پر اپنے بچوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ دو الگ الگ معاشرے جب ایک ٹرانسفارمیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اپنے ایک مسائل بھی سامنے آتے ہیں, اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کی تمام کوششیں, تمام کاوشیں اس لیے ہونی چاہیے کہ آپ کی جو بچے ہیں وہ بہتر ان کا مستقبل ہو, اور وہ اپنے اصول کے مطابق اور اپنے بہتر لائف کو اختیار کر سکیں, اور کوئی غیر قانونی اقدامات نہ ہو, تاکہ پورا آپ خود بھی مطمئن رہ سکیں اور آپ کا خاندان اور آپ کی پوری فیملی بھی مطمئن ہو کر آگے بڑھ سکے. اس کے ساتھ ہی اسفر امام کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.